الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما قال اللہ تبارک وتعالی والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل 3 ہفتے سے آپ کے سامنے جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے وہ صفتیں جو اگر کوئی مسلمان یا کوئی شخص اسے اختیار کر لے، اس پر کھرا اتر جائے تو وہ جنت کا وارث ہے، وارثین جنت کی صفتیں۔ جس میں یہ بات آپ کے سامنے ہم نے واضح کی کہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہیں۔ لغویات کی تصریح کرتے ہوئے ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کی کہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آ جائے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔ زمین پر نرم چال چلتے ہیں سے مراد چند ایک باتیں آپ کے سامنے ہم نے پچھلے ہفتے میں رکھ دی۔ نرم چال سے مراد ایسی ضعیفی اور انکساری والی چال نہیں ہے جو آدمی دوسروں پر اپنے تقوی کا اثر ڈالنے کے لیے مصنوعی طریقے سے پیدا کرتا ہے، بلکہ نرم چال سے مراد وہ ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے الفاظ میں تصریح کی۔ بنا بنا کر انکشار پیدا کرنا، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسی چال ڈھال اختیار کرنا نرم چال میں نہیں ہے۔ بات جب آگے جائے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لغویات سے کتنی زیادہ قریب ترین صفت۔ لغویات ابھی ہمارے یہاں پر سنی علماء اکرام بڑی تعداد میں میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور یہ محرم الحرام کی 10 دنوں کے متعلق کیا کیا لغویات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہ وارثین جنت کی صفتیں کیا ہیں، اور ان صفتوں میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ مومن تو وہ لوگ ہیں، رحمان کے اصلی بندے تو وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے۔ آخر آدمی کی چال میں ایسی کیا اہمیت ہے
کہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت گناتے ہوئے سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی کی چال صرف اس کے انداز فکر کو واضح نہیں کرتی، اس کی رفتار ہی کو نہیں بتاتی، بلکہ اس کے ذہن، اس کی سیرت اور اس کے کردار کی اولین ترجمان ہوتی ہے۔ ایک عیار و مکار کی چال پہلی نظر میں آدمی بھاگ جاتا ہے کہ یہ کس چال ڈھال کا آدمی۔ ایک گنڈے اور بدماش کی چال، ایک جابر اور ظالم کی چال، ایک خود پسند اور متکبر کی چال، ایک بد کردار اور دیوس کی چال، حکمرانوں اور بادشاہوں کی چال، فقیروں اور جوگیوں کی چال، فوج اور پولیس کی چال، مجاوروں اور مداریوں کی چال، ایک امیر اور ایک غریب کی چال، اور ایک باوقار اور مہذب آدمی کی چال۔ مختلف طرز کے انسانوں کی چال ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ بآسانی انسان سمجھ جاتا ہے کہ کس چال کے پیچھے کس طرح کی شخصیت جلوہ گر ہے۔ یہ ہے وہ چال۔ اس لیے اللہ پاک نے رحمان کے اصلی بندوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلی صفت جو بیان کی سورہ فرقان کے اندر وہ یہ کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ غرض رحمان کے وہ اصل بندے بغیر تعارف ہی کے پہچان لیے جاتے ہیں کہ رب کی بندگی نے ان کے اندر ایسے اثرات پیدا کر رکھے ہیں کہ ان کی شخصیت کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ سلیم الفطرت اور شریف و حلیم اور ہمدرد لوگ۔ پھر ایک جگہ دوسرا نقطہ بھی اس کو سمجھتے چلیں۔ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے۔ یہ بات اللہ پاک نے جس انداز میں ارشاد فرمائی ہے اس میں انفرادی ہدایت اور اجتماعی ہدایت دونوں موجود۔ اور تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ جس نے بھی اس زمین کے اوپر جباروں اور متکبروں کی روش اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تاریخ انسانی میں ایک نام ہمیں ملتا ہے نمرود، بڑا متکبر شخص تھا، زمین پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق نہایت چھوٹی جس کا نام مچھر، اور علماء اکرام نے بیان کیا کہ وہ مچھر بھی لنگڑا، اس کو داخل کر دیا اس کے ناک کے اندر سے، اس کے دماغ کو وہ کھانے لگا۔ اب جب درد حد سے بڑھا تو بڑے بڑے حکما آ گئے اور انہوں نے جو اس کا علاج تجویز کیا وہ کیا ہے کہ سر پہ اس کے جوتے لگائے گئے۔
جب سر کے اوپر اس کو جوتا لگایا جاتا تو وہ مچھر شانت بیٹھ جاتا. 2-4 دفعہ ایسا ہوا کہ جب جوتے لگے تو مچھر شانت ہو گیا. پھر جب وہ مچھر اس کے بھیجے کو کھایا پھر درد بڑھا تو وہ خود کہنے لگا لاؤ لاؤ میرے سر پر جوتے لگ. یہ اس خدا کا حال کر دیا میرے رب کائنات نے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. دنیا میں بڑے بڑے دارا اور سکندر پیدا ہوئے. دنیا کے اندر ارسطو جیسے لوگ، چنگیز اور ہلاکو جیسے لوگ بھی آئے. دنیا نے حامان اور شداد کو بھی دیکھا ہے، لیکن یہ اپنے وقت کے جابر اور ظالم ترین لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق سکھا دیا. انفرادی طور سے یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اجتماعی طور سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی چیزیں ہمارے اندر واضح کر کے دکھائی، اور ایسی آسان ترین آیتوں میں نازل کر دی بات کہ ایک ایک مسلمان کے وہ زبان زد ہونا چاہیے. فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. یہ کہا میرے رب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیسا برتاؤ کیا اس عاد کے ساتھ؟ ملیا میٹ کر دیا زمین کے اندر. اور وہ اونچے اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ جن کے مانند دنیا میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی. اور سمود کے ساتھ کہ اس کی کیا دشا کی جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی. اور کیا کیا میخوں والے فرعون کے ساتھ، وہ تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جہاں بھی وہ جاتا تھا اس کی فوجیں میکیں گاڑ دیتی تھی. وقت کا سپر پاور تھا، اس کے دماغ میں یہ بھوسا بھر گیا، اعلان کیا اس نے انا ربکم الاعلی. اے حامان ذرا اینٹیں تو بنوا اور اسے بڑھیا پکا کر اور ایک اونچی عمارت تعمیر کر جس پر میں چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ طنز کیا تھا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھا تم نے اس میخوں والے فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کچھ کرا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، بڑا ادھم مچا رکھا تھا، بہت زیادہ فساد پھیلایا تھا. یہ طواغیت تھے. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ذبح، اسی کی شان ہے کہ وہ غرور کرے، اسی کے شایان شان ہے کہ اسے اللہ اکبر کہا جائے. دنیا کے اندر جتنے بڑے بننے والے لوگ تھے سب کو ذلیل کر کے رکھ دیا میرے رب کائنات نے. اب ذرا وارثین جنت کو دیکھیں کہ اس آیت کا اثر ان پر کیا ہوا. جب یہ آیتیں انہوں نے سنی کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، تو انہوں نے اس کا کیا اثر لیا. انہی آیتوں کا فیوز تھا کہ مدینہ طیبہ میں اس منصور پر جو حکومت قائم ہوئی اس کے فرما رواؤں اور گورنروں
اور سپہ سالاروں میں جباروں اور متکبروں کا سائبہ تک نہیں پایا جاتا. اس صفت کا کوئی ذرہ ان کے اندر موجود نہیں تھا. یہاں تک کہ جنگ میں بھی جبکہ حالات ایسے تھے کہ دشمن ان کے سروں پر چڑھے آ رہے تھے اور وہ تمام تر جنگوں میں غالب آ رہے تھے، اس کے باوجود فقر و غرور کی کوئی بھی بات ان کی زبان سے نہ نکلی. ان کے نشست اور برخاست، چال اور ڈھال، لباس اور مکان، ہر چیز سے ایک بات نمایاں ہو رہی تھی کہ یہ فقیری ہی نہیں بلکہ درویشی ہے. اور اللہ رب العالمین کے یہ اصلی بندے زمین پر نرم چال چل کر کے لوگوں کے سامنے وہ حیثیت کو واضح کر دیا کہ قیامت تک جب کبھی بھی مسلمان اس زمین پر غالب آئیں گے تو ان کی یہ مثال ہے، ان کے لیے یہ آئیڈیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو ہم جانتے ہیں. آپ آدھی دنیا پر حکمراں ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ راتوں میں گشت کرتے ہیں، اپنے پیٹھ پر آٹے کی بوریاں لاد کر غریبوں کے یہاں پہنچاتے ہیں. ایک کوڑی شخص ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے روز خاموشی سے ایک اندھیری کوٹری میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے. آدھی دنیا کی حکومت، ان کے قدموں کے نیچے آدھی دنیا روندی جا رہی ہے. کیسے و کس طرح کو تاراج کیا جنہوں نے، وہ مسجد نبوی کے اندر چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. انجان آدمی آ جائے تو انہیں پہچان نہیں سکتا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے. یہ اثرات تھے ان آیتوں کے ان لوگوں کے اوپر جو پڑے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی گورنر کو کہیں بھیجتے تھے تو اس سے عہد لیتے تھے کہ تم کوئی اعلیٰ ذات کا گھوڑا استعمال نہیں کرو گے، باریک کپڑے ہرگز نہ پہنو گے، عوام کے ساتھ گھل مل کر رہو گے، الگ طرز زندگی اختیار نہ کرو گے، آٹا چھان کر نہیں کھاؤ گے، امیر ہو یا غریب، بڑے ہو یا چھوٹے، انصاف اور عدل سب کے ساتھ برابر. یہ اثرات تھے ان کے. ان تمام، یہ ہم نے ایک شخص کی سیرت رکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جن کی سیرتیں اگر بیان کرنے لگے تو رات و دن کم پڑ جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں جو نرم چال کو ہم نے بیان کیا ہے، مسلمانوں کو توفیق دے کہ اس چال کو وہ اختیار کریں تاکہ دنیا ان کے اسی چال سے متاثر ہو جائے. دنیا کے اندر کبھی ظالم کبھی قوت نہیں پا سکتے، زمین انہیں قبول نہیں کرتی، آسمان انہیں ہمیشہ دھکا دیتا رہتا ہے. وہ زمین پر ایک نہ ایک دن فنا ہو کر رہیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے موقف پر، اپنے ایمان پر جمے رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.